آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد عادل کا لکھا ہوا ہے، کیا فسانے میں میرا نام کہیں ہوتا ہے؟ تیرے ہونٹوں پہ نہیں ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ کتنے سادہ ہیں یہ کشتی کے مسافر جن کو ناخداؤں کی خدائی پہ یقین ہوتا ہے۔ توڑ کر بندے کبا چاک گریباں ہو کر، رنگ وحشت کا میری یار ہنسی ہوتا ہے۔ مت کہو اس کو زیاں جس سے خوشی ملتی ہو، وقت ایسے کبھی ضائع تو نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر سنیے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا نے انوکھا کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایک لڑکے کی 3 مائیں بنا ڈالی۔ عمر رضا نامی لڑکے کی والدہ نے نادرا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق ان کے 17 سالہ بیٹے کی 3 مائیں۔ وکیل درخواست گزار ناصر احمد نے کہا کہ نوجوان عمر رضا کے والدین میں علیحدگی ہو چکی ہے۔ نادرا ریکارڈ کے میں ایک جگہ عمر رضا کی جو دادی ہیں وہ اس کی ماں ظاہر کی گئی ہیں، تو دوسری جگہ سوتیلی ماں کو والدہ دکھایا گیا ہے، اور تیسری جگہ اس کی جو اصل والدہ ہے وہ والدہ ہے۔ یہ ویسے حقیقت میں کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک وقت میں کئی باپ ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، الیکشن کے وقت عوام کو باپ بنا لیتے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی میں کمی واقع ہو رہی ہو تو باپ کے نام کے خانے میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، اور تبدیلی کرتے ہوئے کسی بڑے کو باپ بنا کے اس کی منت سماجت شروع کر دی جاتی ہے کہ یہ گنتی الٹی کروا دو، اور جب اقتدار خطرے میں پڑ جائے تو اپنے باپ کے ساتھ اسے سب کا باپ کہنے لگتے ہیں۔ تو ایسی خبروں پر اب حیرت نہیں ہوتی، اس سسٹم کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے کہ جب الیکشن کے نعروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یعنی سیاستدان نوجوانوں کو یعنی اس قوم کے مستقبل کو پروان چڑھائیں گے، ایسی داغ بیل ڈالیں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی، لیکن ٹکٹس کی تقسیم میں پھر سے پرانے آزمائے ہوئے، دھندلائے ہوئے، کسمسائے ہوئے، غرائے ہوئے، چلائے ہوئے، اترائے ہوئے لوگوں کو ہی امیدوار کے طور پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ اگر تاحیات انہوں نے ہی حکمرانی کرنی ہے تو جدت کیسے آئے گی؟ اگر ایسے ہی حکمرانی کامیاب رہتی ہے تو کبھی 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو فوج کی کمان نہ سونپی جاتی۔ اگر ایسے ہی بادشاہت کا اصول رائج ہے تو ارسطو کو مقدونیہ کے کم عمر الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کی تربیت کا فریضہ نہ سونپا جاتا۔ اگر علم، منطق اور فلسفہ کسی کی ذاتی جاگیر ہوتا تو افلاطون کبھی بھی اسے ارسطو کو منتقل نہ کرتا۔ اگر ساری حکمرانی وڈیروں اور جاگیرداروں کا ہی حق ہوتی تو چی گویرا کبھی بھی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اگر سسٹم میں مافیا کا ہی راج رہنا تھا تو ماؤ زے تونگ کبھی انقلاب نہ لا پاتا۔ اگر نیا جہان آباد کرنا صرف ایک خواب ہوتا تو کائی قبیلہ کبھی بھی آٹومن ایمپائر کی بنیاد نہ رکھ پاتا۔ اگر ڈر کے بیٹھے رہنا اور اپنے حق کے لیے نہ بولنا ہی اصول ہوتا تو ناروے میں پیدا ہونے والا ریگنار لوتھبروک ماڈرن وائکنگ کا خطاب حاصل کر کے ماڈرن ڈنمارک کی بنیاد نہ رکھ پاتا۔ اگر بزرگی ہی حکمرانی کا کلیہ ہوتا تو اس وقت دنیا کی کم عمر ترین سربراہ مملکت کا صحرا ایک بے حد چھوٹے ملک سین مرینو کی حکمراں ونیسا ڈی ایمبریوسیو کے سر نہ سجتا، جس کی عمر صرف 29 سال ہے۔ مانا کہ بزرگی آپ کو تجربہ کاری کے تحت جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ مانا کہ ماضی کا سیکھا ہوا سبق مستقبل میں بہتری لانے کے لیے بتایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ بھی اصول ہے کہ ساری بزرگی جاگیرداروں، وڈیروں، زرداروں اور شریفوں پر اترتی ہے؟ کیا صرف وہی اس ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا باقی سارے دماغ بانجھ ہو چکے ہیں؟ کیا وہ ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے جو ایسے دماغ والوں کو جنم دے سکیں جو نئی دنیا کے اصول سیکھ کر حکمرانی کر سکیں؟ سوچئے کہ آپ نے کیا بھوگتا ہے۔ سوچئے کہ آپ کی نسلیں کیا بھگتیں گی۔ سوچئے آپ کی نسلوں کے بھگتنے میں آپ کے انتخاب کا کتنا عمل دخل ہوگا۔
دور بدلتا ہے تو بدلتے دور کے ساتھ نئی چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں. میں عمران کا نمائندہ، نامزد اور جانشین کے طور پر اس وقت تک رہوں گا جب تک عمران خان واپس نہیں آئیں گے. 29 نومبر کی سپہر یہ الفاظ تحریک انصاف کے نامزد چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اس وقت ادا کیے جب سینیٹر علی ظفر نے ان کی بطور پاکستان تحریک انصاف چیئرمین نامزدگی کا اعلان کیا تھا. اور یہ بدلتی روایت ہے جب گھر کی باندھی چیئرمین شپ نہ سمجھی جائے. یہ رواں سال اگست کی ہی بات ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی کہ عمران خان تاحیات پارٹی چیئرمین ہوں گے. اس وقت عمران خان کو اٹک کی جیل میں قید ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور ان کی عدم موجودگی میں پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے میں مصروف تھے. مگر پھر صورتحال بدل گئی. شاہ محمود قریشی بھی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے. جب انہوں نے کسی کی منشا کے مطابق ٹریک تبدیل نہ کیا تو ان کو پھر اپنے ٹریک پہ چڑھا دیا گیا. بیرسٹر گوہر کی نامزدگی کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سینئر رہنماؤں کے ہوتے ہوئے سیاست کے میدان میں کم معروف پارٹی رہنما کو اتنا بڑا عہدہ کس حکمت عملی کے تحت تفویض کیا گیا اور عمران خان کے اس فیصلے کا تحریک انصاف کی اندرونی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا. یہ 2 اہم سوال ہیں اور یہ سوال ہر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بھی اٹھا رہا ہے اور یہی سوال جو ہے مختلف ذہنوں کے اندر گونج رہے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور دور اقتدار میں ان کا ساتھ دینے والے بیشتر لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد یا تو تحریک انصاف چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں شامل ہو چکے ہیں یا پھر قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ گزشتہ کئی ماہ سے روپوش ہیں اور چند سیاست کو ہی خیر بات کہہ چکے ہیں. ایسے میں جب الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا تو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے عمران خان سے مشاورت کے بعد نہ صرف 2 دسمبر کو ان انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا بلکہ نئے چیئرمین کی نامزدگی کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ یہ نئے چیئرمین ہوں گے. اب ان کا نام جب منظر عام پہ آئے تو بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے اسے ایک ٹیسٹر کے طور پہ تو مارکیٹ میں پھینکا گیا, وہ اس کی حدت ہوئی ہے تو اس کو پکا کر دیا گیا. بہت سارے لوگ علی محمد خان صاحب, پرویز الہی صاحب, شاہ محمود قریشی یا دیگر افراد کے نام سوچ رہے تھے. ان تمام اقدامات کا مقصد جو ہے وہ مستقبل میں قانونی چیلنجز سے نمٹنا ہے اور اپنے انتخابی نشان بلے کو محفوظ بنانا ہے. عمران خان کی جانب سے کسی سیاسی شخصیت کو نگران چیئرمین کے عہدے کے لیے کیوں نہیں چنا گیا اور موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں اہم عہدوں پر وکلا ہی کیوں دکھائی دے رہے ہیں. ترجمان دیکھیں وکیل دکھائی دیتا ہے, سینئر نائب صدر دیکھ لیں شیر افضل خان مروت دکھائی دیتے ہیں, آپ مختلف لوگ دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو زیادہ تر وکیل دکھائی دے رہے ہیں. ایک طرف سے لطیف کھوسا صاحب آ کے بول رہے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں اس بارے میں سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں وہ تاحال سزا یافتہ بھی نہیں ہیں. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر پرویز الہی ہیں ان کو بھی ابھی کسی کیس میں سزا نہیں سنائی گئی. تو بجائے اس کے کہ وہ پارٹی کو ایک فعال جماعت بناتے, ایک مضبوط چیئرمین کو اپنی جگہ لے کے آتے جن کی جماعت کے ساتھ ایک طویل وابستگی ہوتی, لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا. تحریک انصاف کو اس وقت بہت سی قانونی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور موجودہ صورتحال میں کوئی بھی سیاستدان نے وہ اس عہدے کے لیے نامزد کرنا بظاہر پارٹی کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتا تھا اور ابھی جو کنویکٹڈ نہیں ہیں وہ کنویکٹڈ بھی ہو سکتے تھے. اس کے برعکس اس قانون دان کے اس عہدے پر ہونے کی صورت میں اس کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. کچھ سیاسی پنڈت تجزیہ کار یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر بہت معروف نہیں ہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2008 میں الیکشن لڑا تھا, حالانکہ اس وقت عدلیہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور وہ ماضی قریب میں ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے تھے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سوچ سمجھ کر ہی ان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ وہ بریک تھرو کریں گے. ویسے تو یہ جو مجموعی صورتحال ہے اس میں نیچرل چوائس اگر دیکھی جاتی وہ یا تو شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے یا پرویز الہی صاحب ہوتے, تاکہ بڑے گھر کے ساتھ راستہ کھولنا کچھ آسان ہوتا, ان کی دعا سلام بھی ٹھیک ہے, یا علی محمد خان صاحب ہوتے یا دیگر کوئی اور بھی افراد ہو سکتے تھے. لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کا کام پائے تکمیل تک پہنچنے کو ہے, جس کے بعد انتخابی شیڈول کا اجرا کیا جانا ہے. اور الیکشن کمیشن نے صدر کی مشاورت کے بعد متفقہ طور پہ
8 फरवरी کو عام انتخابات کے لیے پولنگ کا تاریخ کا اعلان بھی کر رکھا ہے، جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت مختلف چھوٹی بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آ جانی ہے۔ اور جب تیزی آنی ہے تو تیزی آنے کے ساتھ ساتھ قانونی معاملات کو بھی دیکھا جانا ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوسوں کے انعقاد میں دشواری کا بھی سامنا ہے۔ مرکزی لیڈرشپ کا قید ہو جانا ایک بڑی وجہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی انتخابات میں بڑی کامیابی کے حصول پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو جو کوئی قانون دان ہے اس کی چیئرمین شپ یا عارضی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا انتخابی مہم چلانا آسان ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ رائے عرف عام میں کوئی بھی دے سکتا ہے کہ وکیل سٹینڈ تو لیتے ہیں، موقف پہ ڈٹ جاتے ہیں، مگر یہ خوبی اور انتخابات میں جیتنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ ایک نیا تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی نمائندگی تو کر لیں گے، لیکن یہ خیال کہ وکیل آپ کو الیکشن جتوا دیں گے، یہ خوش خیالی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر اس پارٹی کا ٹیگ لگا ہو کہ جس کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں، ہم ووٹ دے دیں گے، تو جس وکیل کا جس حلقے میں اثر ہوگا وہ جیت پائے گا، جس کا نہیں ہوگا اس کو پارٹی کارکن مضبوط کریں گے۔ تو دو طبقات ایسے ہیں جن کے لیے تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ان کو بے بس کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک وکیل اور دوسرا جاگیردار۔ وکیلوں کو اگر دیکھیں کہ اگر ان کے پاس حکومت کی حمایت نہ بھی ہو تو اپوزیشن ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، یہ وکیلوں کی بات ہے۔ اور عدالتیں بھی عموماً وکلا کمیونٹی کو فیور کرتی ہیں، اور عام طور پہ وکیل بہت زیادہ جو ہیں وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے۔ اب یہ جو ایک مکسچر یعنی ہائیبرڈ ماڈل بنایا گیا، اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ ٹیسٹر کامیاب رہا تو بہت سی پارٹیز کے لیے جو خواب ہیں سہانے وہ ڈراؤنے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔